سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک بار امیر خسرو دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس ہوئے تو ان کے پاس 5 لاکھ نقرئی تنکے تھے جو ان کے شاہی آقا نے ان کو قصیدہ لکھنے کے صلے میں عطا کیے تھے۔ دہلی کے قریب پہنچے تو ایک فقیر کو اپنے پاس آتے دیکھا جو حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہا تھا۔ اس کو انہوں نے اپنی جوتیاں دے کر رخصت کیا تھا۔ امیر خسرو اس کے نزدیک آئے تو بے اختیار ہو کر اس سے مخاطب ہوئے کہ تم سے میرے پیر روشن ضمیر کی خوشبو آ رہی ہے، کیا تمہارے پاس ان کی کوئی نشانی تو نہیں؟ فقیر نے وہ جوتیاں دکھائیں۔ امیر خسرو انہیں دیکھ کر بیتاب ہو گئے۔ فقیر سے پوچھا کہ کیا اسے فروخت کرتے ہو؟ وہ راضی ہو گیا تو انہوں نے 5 لاکھ نقرئی تنکے اس کو دے کر اپنے مرشد کی جوتیاں خرید لیں۔ ان کو اپنے سر پر رکھ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس درویش نے اتنے ہی پر اکتفا کیا، اگر اس کے بدلے تمام جان و مال طلب کرتا تو میں حاضر کر دیتا۔ یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے محبوب بھانجے مولانا تقی الدین نوح کا عین شباب میں انتقال ہو گیا تو ان کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔ 6 مہینے تک ان پر مہر سکوت لگی رہی۔ اس سے امیر خسرو بھی مغموم رہتے۔ ان کو فکر ہوئی کہ کس طرح مرشد کا غم غلط ہو۔ ایک روز بسنت کا میلہ تھا۔ ہندو دہلی میں کالکا جی کے مندر پر سرسوں کے پھول چڑھا رہے تھے اور مست ہو کر ترانے الاپ رہے تھے۔ امیر خسرو اس کو دیکھ کر بے خود ہو گئے۔ فارسی اور ہندی کے چند اشعار اسی وقت موزوں کیے۔ سرسوں کے پھول توڑے، پگڑی کو کچ کر مستانہ شان پیدا کی اور جھومتے جھامتے اشعار پڑھتے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت اپنے بھانجے کے مزار پر تھے۔ امیر خسرو کی مستانہ ادا دیکھ کر اور اشعار سن کر تبسم فرمایا تو امیر خسرو کا کام بن گیا۔ اس روز سے جب ہندو کالکا جی کے مندر پر جاتے تو دہلی اور قرب و جوار کے صوفیہ قوالوں کو لے کر سرسوں کے پھول ہاتھ میں لیے اشعار پڑھواتے ہوئے مولانا تقی الدین کے مرقد پر جاتے ہیں اور وہاں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دہلی کی درگاہوں میں 15 دن تک بسنت کا میلہ رہنے لگا اور دوسری جگہوں پر بھی مسلمان بسنت منانے لگے اور یہ اب بھی منایا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی شیر العجم کی دوسری جلد میں رقم تراز ہیں کہ خواجہ صاحب سے امیر کی ارادت اور عقیدت عشق کے درجے تک پہنچ گئی تھی۔ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے اور گویا ان کا جمال دیکھ کر جیتے تھے۔ خواجہ صاحب کو بھی ان کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین کیا لایا ہے تو خسرو کو پیش کر دوں گا۔ دعا مانگتے تو خسرو کی طرف اشارہ کر کے فرماتے الہی بسوزائے سینہ این ترک میرا بھی بخش۔ ان تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اور امیر خسرو ایک دوسرے کے حبیب و محبوب بنے رہے، مگر ان کے عارفانہ رشتے کے سلسلے میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے معاصروں نے مزامیر کا ذکر نہیں کیا، لیکن خود امیر خسرو نے اعجاز خسروی میں فن موسیقی پر بہت کچھ لکھا ہے، جس کی مشکل عبارت آرائی کی وجہ سے ان کے اس فن کمالات کو سمجھنا آسان نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر خسرو کو مزامیر سے خاص شغف رہا، اور عام روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے ستار، طبلہ، ڈھولک وغیرہ کے بجانے میں بہت سے اختراعات کیے۔ اس سلسلے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب حضرت خواجہ مزامیر کی حلت کے قائل نہ تھے تو اپنے محبوب کو اس سے شغف رکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا جواب تو بظاہر یہ ہے کہ وہ مزامیر کو مکروہ اور حرام ضرور سمجھتے رہے، مگر ان کے مریدوں کی مجالس سماع میں اس کا استعمال جاری رہا۔ ان کے بعض محتاط مرید اور خلیفہ مثلاً حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تو اس سے پرہیز کرتے رہے، مگر اور مرید اس سے اجتناب نہ کر سکے۔ امیر خسرو کا شمار موخر الذکر مریدوں ہی میں کرنا چاہیے۔ مزامیر کی حالت و حرمت پر بحث اب تک جاری ہے۔ بعض معتدل لوگوں نے یہ لکھ کر معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے یہاں یہ حرام ہیں، لیکن صوفیاء کرام کے یہاں اس کی اجازت ہے۔ چشتیہ سلسلے کے اکابر بزرگ
راہ سلوک میں توبہ، عبادت، زہد، رضا، قناعت، مجاہدہ، مشاہدہ، ذکر، فکر، اصلاح، اخلاص، معرفت، شکر اور محبت پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان میں جو اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچے وہ کوشش فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ حضرت آدم کی توبہ کی طرح ہو، عبادت حضرت ادریس کی ہو، زہد حضرت عیسیٰ کا ہو، رضا حضرت ایوب کی طرح ہو، قناعت حضرت یعقوب، مجاہدہ حضرت یونس، صدق حضرت یوسف، تفکر حضرت شعیب، اصلاح حضرت داؤد، اخلاص حضرت نوح، معرفت حضرت خضر، شکر حضرت ابراہیم اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔